الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج الحمدللہ ہم لیول 1 کا سبق نمبر 15 پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 166 سے لے کر 200 تک انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس سے جو اگلی بات وہ یہ کہ آج الحمدللہ ہماری سورۃ آل عمران مکمل ہونے جا رہی ہے۔ سورۃ آل عمران انشاءاللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 166 سے 200 تک پڑھ کر ہم انشاءاللہ اس سورت کو مکمل کر دیں گے۔ جی کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ کل ہم نے آیت 165 تک پڑھا تھا، پارہ نمبر 4 اس کا تیسرا حصہ ہے۔ کل انشاءاللہ ہمارا چوتھا پارہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ پرسوں اللہ کی توفیق سے ہم 5واں پارہ سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو پیج آپ کو دکھائی دے رہا ہے صفحہ نمبر 72 ہے، اور اس میں آیت نمبر 166 سے لے کر 173 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ان 7 آیات کو ہم نے 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا۔ 5 موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا موضوع ہے یہ وہی ہے جو کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا آخر میں، کہ احد کے دن جو آزمائش آئی اس میں کیا حکمت تھی، اللہ کی حکمت کیا تھی۔ آج ہم انشاءاللہ وہ کل کی آیات کو اور اس آیت کو دونوں یعنی 165 اور 166 دونوں آیات کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے ٹاپکس کی طرف جاتے جائیں گے۔ تو آج کی جو 5 صفحات ہیں اس میں بھی گفتگو غزوہ احد کے بارے میں ہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے غزوہ احد کو کتنی تفصیل کے ساتھ سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا، غزوہ بدر کو بھی بیان کیا گیا لیکن تفصیلاً غزوہ احد کو۔ اب ذرا غور کیجئے، ہمیں آج اگر 1400 سال بعد غزوہ احد کے حالات کو پڑھ کر جان کر ہمیں اتنا یعنی آپ کہہ لیجئے ایک دلی سکون بھی مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو صحابہ کرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تسلی ہے، تو ذرا آپ اس چیز کو اپنے تصور میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان آیات کے نزول سے کس قدر تسلی ملی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام دیکھیں 70 شہداء، 70 کے قریب لوگ شہید ہو جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں۔ منافقین جو ہیں وہ 300 کی تعداد میں واپس آ گئے۔ اب وہ منافقین دیکھیں مدینے میں پھر ان کا آمنا سامنا بھی ہوگا۔ اب وہ منافقین باتیں بھی کر رہے ہیں، اور آج کے لیسن میں ان کی باتیں بھی آئیں گی کہ منافقین کیا باتیں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یعنی اس حالات کے اندر، ان حالات کے اندر اگر آپ غور کریں یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کس قدر دلی سکون کا باعث ہوں گی، تسلی کا باعث ہوں گی۔ تو 5 کے 5 صفحات کا اگر ہم ایک ٹاپک دیکھیں آج کے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی ہے، اور میری اور آپ کے لیے تمام امت کے لیے تسلی ہے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آئی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر آزمائش آئی، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، منافقین ساتھ چلنے والوں کا ساتھ چھوڑ جانا، یہ پریشانی کیا کوئی کم ہوتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تو آج کی آیات میں آپ کو یہ ٹاپک بار بار دکھائی دے گا۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے آیت نمبر 165 پڑھتے ہیں جو کل آپ نے پڑھی تھی، پھر ہم آج کا آیت نمبر 166 پڑھتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سنیے پھر تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جو تمہیں آزمائش پہنچی تو قد اصبتم مثلیہا، تم نے تو اس کی دگنی پہنچائی تھی۔ قد اصبتم، تحقیق تم نے پہنچائی تھی، مثلیہا، اس کے دگنی۔ قلتم، تم نے کہا، انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی نفسوں کی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا وما اصابکم، وما، اور جو اصابکم تمہیں پہنچا، اور جو تمہیں پہنچا کب، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے ملنے کے دن،
دو جماعتوں کے ملنے کے دن جو تمہیں پہنچا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا. جو بھی تمہیں یہ پریشانی پہنچی یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کے حکم سے تھی. یہ پہلا مقصد ہو گیا، یہ اللہ کا حکم تھا، اس پر ایمان. دوسرا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ مومنین کو جان لے. اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ، پہلے بھی میں نے کل بھی بیان کیا کہ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو علم نہیں، اس کو علم ہے، لیکن پتہ چل جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، جیسے کہ اگلی آیتوں کے اندر آ رہا ہے. تو احد کے دن کے اندر آزمائش جو آئی، اس میں اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ ایمان والوں میں اور منافقین کے اندر فرق ہو جائے. آج کے اس سیشن میں 3 مرتبہ اس ٹاپک کو دہرایا گیا. پہلی مرتبہ یہ ہوگی، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرا ٹاپک ہے، اشارہ ہے اس کا منافقین کا طرز عمل، موضوع ہے اس کا احد کے دن منافقین کا طرز عمل اور ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے الذین، ان لوگوں کو جو نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، جو منافق ہوئے ان کو جان لے. دیکھیں نا پچھلی آیت ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو جان لے، اور یہ ہے کہ نافقوا، جنہوں نے منافقت کی ان کو جان لے. وَقِيلَ لَهُمْ، کہا گیا ان سے، کن سے؟ منافقین سے. تعالوا، آؤ. قاتلوا، فعل امر، قاتلوا، قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اودفعوا، یا دور ہو جاؤ. قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم کوئی قتال جانتے، اگر ہم کوئی قتال جانتے، لاتبعناکم، تو ہم تمہاری پیروی کرتے. منافقین نے کہا کہ اگر ہم کوئی قتال جانتے تو ہم تمہاری پیروی کرتے. کہ یہ لڑائی تو نہیں ہو رہی، یعنی نعوذ باللہ، بلکہ چلے تفصیل کی طرف بعد میں جاتے ہیں، پہلے آپ ترجمہ ذرا پورا سنیے. یہ جو الفاظ ہے لاتبعناکم، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہم، وہ جو منافق ہیں، للکفر، کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، یوم احد کے دن، اقرب منہم للایمان، ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے اس دن. یہ جو منافق تھے یہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. یقولون بافواہہم، اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. دلوں میں تو نفاق چھپا بیٹھا تھا. واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں. جو وہ چھپاتے ہیں اللہ ان سے بھی زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے. کیا وہ نہیں جانتا؟ اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں، ہوا اس طرح جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹا، اس سے کہا کہ ایسا نہ کریں، ہمارے ساتھ آئیں، ہم مدینے کا دفاع کرتے ہیں، ہم قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو اس نے کہا، ان سب نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم کوئی قتال جانتے تو ہم آپ کی پیروی کرتے. کیا مطلب ہم کوئی قتال جانتے تو پیروی کرتے؟ مطلب انہوں نے کہا یہ آپ قتال نہیں کرنے جا رہے بلکہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جا رہے ہیں. 700 لوگ آپ 3000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں جو کہ مکمل 1 سال کی تیاری کے بعد آپ سے جنگ کرنے آیا. تو اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ لڑائی کرنے جا رہے ہیں تو ہم ضرور جاتے، لیکن آپ لڑائی کرنے نہیں جا رہے ہیں، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا دی کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر لڑائی ہوتی تو ہم ضرور جاتے، لیکن یہ تو ہلاکت ہے، نہیں جانا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کی ایمان کی حقیقت، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. تیسرا ٹاپک، اب دیکھیں اللہ اکبر، شہداء ہو چکے، بعد میں منافقین کی باتیں دیکھیں، اور ان کو پتہ بھی چل گیا کہ مسلمانوں کا پلڑا باری تھا. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا پلڑا باری تھا. یہ تو وہ چند صحابہ جو اس پہاڑی پر مقرر تھے، انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا. یہ سمجھنے کی غلطی تھی، یہ سمجھے کہ شاید جنگ ختم ہو چکی، دشمن لوٹ چکا، مسلمان جیت چکے تو ہم بھی نیچے اترے. وہ نیچے اترے تو منافقین کے سب یہ علم میں باتیں تھی کہ جو جنگ ہوئی تھی باقاعدہ آپس میں، وہ مسلمانوں نے ہی جیتی تھی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الذین قالوا، منافقین کا ذکر چل رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا، کس سے کہا؟ لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور بیٹھ گئے،
کیا کہا؟ لو اطاعونا، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے ما قتلوا تو انہیں شہید نہ کیا جاتا، اگر یہ ہماری اطاعت کرتے تو انہیں نہ قتل کیا جاتا، نہ شہید کیا جاتا. یعنی ہم نے انہیں کہا تھا واپس چلے، یہ نہیں آئے. اب دیکھو یہ 70 لوگ جنگ احد کے اندر شہید ہو چکے ہیں. اگر ہماری بات مانتے تو بچ جاتے. دیکھیں ایسی باتیں کرنا شروع کر دی. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فرما دیجئے ان سے، منافقین سے، فَدْرَعُوا، دور کرو، ہٹاؤ، عن انفسکم، اپنی جانوں سے، الموت، موت کو، اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ ان 70 لوگوں کی موت میدان جنگ میں جانے سے ہوئی تو تم تو نہیں گئے، تو تم پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، موت سے بچ کر دکھاؤ. مطلب تم نہیں گئے تو تمہیں بھی تو موت آ جانی ہے. وہ گئے اللہ کی راہ میں، انہوں نے جانے قربانے کر دی. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے، یہ وہ مقام تھا، یہ وہ مرتبہ تھا جب منافقین کی طرف سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ وہ مقام تھا جس میں شہداء کا مقام و مرتبہ بتایا جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مناسبت دیکھیے دونوں موضوعات کی. شہداء کا مقام و مرتبہ بتا دیا گیا، منافقین کی باتیں آپ نے سن لی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، آپ ہرگز مت سمجھے ان لوگوں کو جن کو قتل کیا گیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ سمجھے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو قُتِلُوا، قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن، مردہ. آپ انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھے. اور یہ موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ دوسری مرتبہ شہداء کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. آپ انہیں مردہ نہ سمجھے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہے، یرزقون، رزق دیے جا رہے ہیں. وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، رزق دیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تفسیر کی طرف پھر آتے ہیں. فرحین، خوش ہے، فرحین خوش ہے. با یہاں کس معنی میں ہے؟ سبب کے معنی میں. خوش ہے سبب اس چیز کے، ماں جو آتاہم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے ان کو. آتا دیا ہے، ہم ان کو اللہ نے من فضلہ ہی، اپنے فضل سے. جو اللہ نے اپنا فضل انہیں دیا وہ تو بڑے خوش ہیں. اچھا نہ صرف خوش ہیں بلکہ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشی کر رہے ہیں. اور خوشی کرے، یستبشرون بشارت سے ہے، بالذین، ان لوگوں کی جو لم یلحقوا بہم، ان کو نہیں ملے. جو لوگ ان کو ابھی تک نہیں ملے ان کی بھی خوشی کر رہے ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے سے. مطلب جو لوگ شہادت کے رتبے کو پانے سے رہ گئے ہیں وہ ان کی بھی خوشی کر رہے ہیں کہ انہیں کب اللہ رب العزت یہ فضیلت عطا کرے گا. فرمایا اللہ خوف علیہم، یہ کہ کوئی خوف نہیں ہے ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہے. خوف ہوتا ہے مستقبل کا، غم ہوتا ہے ماضی کا. ماضی میں انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی تو انہیں مستقبل کا خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ یستبشرون، خوشی کر رہے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومن بندوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. جی اب یہ جو آیت کریمہ بڑی ضروری آیت کریمہ، سب سے پہلے تو یہ پہلی جو آیت ہے 169 جس کے اندر یہ ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. احیاء تو اس زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زندہ ہے. اب اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ان کی روحوں کو ان کی قبروں میں لوٹا دیا گیا اور ان کی قبروں میں جنت کی نعمتوں کو پہنچا دیا گیا. بہرحال درست بات جو احادیث کے مطابق ہے وہ یہ کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جو شہداء ہیں وہ پرندوں کی صورت میں ہیں اور جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں. تو گویا اللہ نے ان کی روحوں کو پرندوں کے اندر، یا اللہ رب العزت نے ان شہداء کو پرندوں کی شکل دی. اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے یا جیسے وہ تخلیق کرنا چاہے کسی کو. البتہ جو ان کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے. بولیے دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے. عالم
برزخ کی زندگی ہے. ہماری جیسی زندگی نہیں ہے. وہ زندہ ہے لیکن کسی اور دنیا میں، برزخ کی زندگی میں. اللہ اکبر. کیونکہ دیکھیں جو شہید ہو جاتا ہے اس کی جو وائف ہوتی ہے وہ بیوہ کہلاتی ہے، اس کی وراثت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اگر ہماری جیسی زندگی ہوتی تو کبھی بھی اس کی جو زوجہ ہے وہ بیوہ نہ کہلاتی، وہ آگے دوسرا نکاح نہ کرتی، اس کی وراثت تقسیم نہ ہوتی. تو اس طرح سے درست بات یہ ہے کہ وہ زندگی ہماری جیسے نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے. لیکن کیسے زندہ ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. یا تو جنتوں کے اندر زندہ ہے یا اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے. ان کو رزق دیا جا رہا ہے، ان کی طرف جنت کی نعمتیں ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. جی آگے چلیے. ہوا اس طرح کہ غزوہ احد کے بعد، کل بھی اس ٹاپک کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، میں نے کہا تھا تفصیل آگے آئے گی. غزوہ احد کے اندر ہوا اس طرح کہ جو مشرکین نے یہ سمجھا کہ اب ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ ہم جو ہے نا اب مسلمانوں پر دوبارہ سے ایک بھرپور حملہ کریں اور ان کی ساری قوت کو ہم کچل کر رکھ دیں تاکہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. اب جب انہوں نے جب یہ سوچا تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبا ڈال دیا. ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا گیا. وہ مشرکین ابھی مدینہ سے بہت دور ہیں. بعض نے کہا وہ جو غزوۃ الاحمر کے نام سے ایک غزوہ ہوا، مشرکین ڈر کر واپس پلٹ گئی، اس سے مراد وہ ہے. بعض نے کہا کہ ایک بدر تو کبرا ہوا تھا، ایک بدر سگرا ہے، اس سے مراد وہ ہے. بہرحال جو بھی غزوہ ہے، یا پھر اس کی ایک تیسری تفسیر یہ بھی ہے کہ جو مشرکین ہیں انہوں نے یہ افواہ پھیلائی مدینہ کے اندر بعض منافقین کے ذریعے سے کہ مشرکین بہت بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اب جب وہ یہ سمجھے کہ جب مسلمانوں کو یہ پتا چلے گا تو ان کے دلوں میں کوئی ڈر آ جائے گا، حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ مسلمان تو جذبہ شہادت کو پانے کے لیے تیار رہتے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا. اب ان دو آیات کے اندر، خاص کر آیت نمبر 173 کے اندر اللہ رب العزت اس ٹاپک کو بیان کر رہے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. جی الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے بات مان لی، قبول کر لی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. من بعد اس کے ما جو اصابہم پہنچا ان کو، القرح زخم، یعنی ان کو زخم پہنچا اور اس کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مان کے انہوں نے قبول کر لی. زخم سے مراد احد کا زخم ہے. احد کے اندر انہیں زخم پہنچا، وہ اپنے بعض بھائیوں کو کھو بیٹھے 70 کی تعداد میں، بعض زخمی ہوئے، نقصان پہنچا. اب انہیں یہ زخم پہنچا، بھی زخم تازہ ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تیار ہو، تو وہ سب دوبارہ سے تیار ہو گئے. اللہ اکبر. یہ اشارہ ہے. فرمایا للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور ڈر گئے. کیا ہے ان کے لیے؟ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. جن لوگوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے. الذین، وہ صحابہ کرام، وہ لوگ جو قال لهم الناس، ان سے کہا لوگوں نے، دیگر لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں. ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع ہوئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم، تم ان سے ڈرو. یہ مکہ کے مشرکین اب دیگر قبائل کے ساتھ مل کر بڑا پرزور حملہ کریں گے، تم ڈر جاؤ. لیکن کیا وہ ڈر گئے؟ نہیں. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. فزادہم، پس انہیں زیادہ کر دیا، ایمانا، ایمان میں، ایمان ان کا اور زیادہ ہو گیا. وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. جی بڑی خوبصورت آیات ہیں. ان آیات کے اندر اصل میں ایمان کی زیادتی کی طرف بھی اشارہ ہے.
کہ وہ مسلمان احد کے اندر زخمی ہیں، لوگوں نے پھر انہیں ڈرانے کے لیے کہا کہ یہ تو پھر جمع ہو گیا تمہارے لیے، ان الناس قد جمعوا لکم، یہ تو پھر تمہارے لیے جمع ہو، تو کیا وہ ڈر گئے؟ وہ ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ ٹھیک ہے اگر تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں، آئیں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب مسلمانوں کا یہ جذبہ اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ مشرکین کے دل میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا فزادہم ایمانا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مومن کے ایمان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کیا ابھی رمضان کے مہینے میں ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہے کیا رمضان کے بعد بھی ایسی ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ایمان کو مزید زیادہ کر سکیں۔ دوسری جگہ پر ایمان کی زیادتی کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے کس کو اس نے ایمان میں زیادہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کو تو صورتیں ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، مطلب جب کوئی قرآن کا حصہ نازل ہوتا ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے خوشی مناتے ہیں، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، یستبشرون بشارت سے ہے، اپنے لیے اس کو خوشخبری سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کے اندر اضافہ اور ایمان کے اندر کمی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، یعنی ہم ہدایت پر ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ اس ہدایت کے اندر، اس ایمان کے اندر مزید اضافہ فرما دے۔ دوسرا جو ان آیات کے اندر، آیت نمبر 173 کے اندر ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ اللہ کے مومن بندوں کی دعا ہوتی ہے۔ احادیث کے مطابق، صحیح احادیث کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مصیبت آئی تو انہوں نے بھی یہی دعا پڑھی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعاؤں میں یہ شامل تھا۔ تو اس وجہ سے آپ بھی اس بہترین دعا کو اپنے دن رات کی دعاؤں کے اندر، صبح شام کے اذکار میں شامل کیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صفحہ نمبر 73 کی طرف چلتے ہیں۔ اس پیج کو بھی 5 موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا موضوع جو ہے وہ پچھلے سے متعلق ہے، آگے کے 4 موضوعات ہیں، ہم چلتے ہیں ان موضوعات کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ واپس پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وَفَضْلٍ، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لم يمسسهم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جب یہ مسلمان مشرکین کے مقابلے کے لیے دوبارہ نکلے اسی غزوہ احمر کے اندر، تو کیا ہوا؟ مشرکین تو واپس پلٹ گئے ڈر کر، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر واپس پلٹے، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جنگ بھی نہیں ہوئی۔ واپسی پر کسی قافلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، ان سے سامان خریدا اور بہت زیادہ اس سے نفع حاصل ہوا۔ تو بعض مفسرین کے مطابق اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ نعمت اور اللہ کا فضل لے کر واپس پلٹے۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، کس چیز کی؟ رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، اللہ کی رضوان کی۔ واللہ، اور اللہ ذو فضل عظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑے نوازنے والا ہے، وہ تو ہے ہی فضل کرنے والا، فضل عظیم کرنے والا۔ جی شیطان ڈراتا ہے، انما، صرف بس بات تو یہ ہے، ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ اب ذرا غور کریں، شیطان اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے، کیا مطلب اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے؟ جو اس کے دوست ہیں ان کو ڈراتا ہے۔ دوستوں کو کیسے وہ ڈراتا ہے؟ مطلب یہاں پر جو شیطان کی بات ماننے والے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شیاطین ان کو مزید ڈراتے ہیں۔
جو شیطان کی بات مانتا ہے شیطان اس کو وہ ڈراتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ جو گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلے شیطان میرے سے خوش ہو گیا اب مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی. نہیں، آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے پریشان کرنا ہی تو شیطان کا مقصد تھا. آپ کو پتہ ہے نا، بعض بندے یہ آپ سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں دل کے اندر ایک انجانا سا خوف ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. آپ یقین کریں جب بھی آپ کے دل میں ایسا خوف آئے تو اللہ کے حضور توبہ کیجیے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایک انجانی خوف میں مبتلا کر دے. اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے مت ڈرو، شیاطین سے مت ڈرو، اس کے اولیاء سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی اطاعت کے اندر آؤ گے، یہ جو انجانی خوف ہیں یہ دل سے غائب ہو جائیں گے. بعض بندوں کو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں ایک انجانا سا خوف، انہیں یہ شیاطین کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے دلوں کو ایسے جگڑی رکھے. حالانکہ مومن تو کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے. ان کے دل میں کس کا ڈر، کس کا خوف آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تسلی ہے کہ کفار آپ کو غمگین نہ کریں. کفار نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اشارہ ہے غم میں نہ ڈالے آپ کو. تفصیل دیکھیے، وَلَا يَحْزُنْكَ، نہ پریشان کرے، نہ غمگین کرے آپ کو. کون؟ الذین، وہ لوگ جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں. جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کرے. انہم، بے شک وہ، یعنی وہ جو کفار ہیں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ جو کفار ہیں یہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. کفار اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتے جی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل، یہ کہ نہ بنائے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کفار کے لیے، حظاً، کوئی حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے. اللہ کی حکمت یہ ہے، یہ جو کفار ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کفار کو آخرت سے محروم کرنا چاہتا ہے. مطلب یہ کہ ان کے اعمال، وہ ایسے اعمال کریں جو انہیں آخرت سے محروم کر دیں گے. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا الکفر، کفر کو خریدا، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، با کا یہاں مطلب بدلے کے معنی میں ہے، جن لوگوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں خریدا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے، ہرگز اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. شیئن، کچھ بھی. ہوگا کیا؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہرگز یہ گمان نہ کریں کافر لوگ کہ انما نملی لہم خیر، کہ انما، صرف یا بس، جو نملی، ہم ڈیل دے رہے ہیں، لہم، ان کے لیے. نملی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ املا یملی کا مطلب ڈیل دینا. کفار یہ مت سمجھے کہ جو ہم انہیں ڈیل دے رہے ہیں وہ اس طرح کے اعمال کرنے کے بعد وہ ان کو پکڑ نہیں آ رہی، ان کو ڈھیل مل رہی ہے، وہ ہرگز نہ سمجھے کہ خیر، اس کو بہتر، خیر نہ سمجھے، لِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے اس کو خیر نہ سمجھیں. اللہ نے فرمایا انما نملی لہم، ہم تو انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں میں مزید زیادہ ہو جائیں، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، اثما، گناہوں میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا. اللہ اکبر. محترم سامعین سامعات، یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جس میں ایک شدید ترین سزا. آپ دیکھیے تینوں آیات کی آخر کو دیکھیے. آیت نمبر 176 عذاب عظیم، 177 عذاب علیم، 178 عذاب مہین، عذاب عظیم، بڑا عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب. اللہ اکبر.
تو یہ کفار کی یہاں پر یہ لوگ جو احد سے خوشیاں منا رہے تھے، چاہے یہ مدینہ کے اندر یہود ہیں یا کوئی بھی، تو یہ اس چیز کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں کہ ان کی یہ خوشیاں ہمیشہ رہیں گی، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو اس لیے ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے اس انجام کو پہنچے۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، جب کفار کو اللہ رب العزت نے یہ یاد دہانی کروا دی اس ڈیل کے بارے میں اور عذاب کے بارے میں، وعید کے بارے میں بتا دیا، تو چلیے مومنوں کو اللہ رب العزت نے کیا سبق دیا۔ فرمایا ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، ما نہیں کانا ہے اللہ، اللہ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، جس پر تم ہو، جیسی تمہاری حالت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسی پر چھوڑ دے گا، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ جو ہے وہ خبیث کو، جو برا ہے خبیث ہے، اس کو یمیزہ کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، ممیز بھی اسی سے ہے نا، تمیز بھی اسی سے ہے، ممیز کر دے من الطیب، اچھے سے، برے کو اچھے سے واضح کر دے اللہ، یہ مقصد ہے۔ اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ ضرور آزمائش کے ذریعے سے دیکھے گا کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیطلعکم، کہ اطلاع دے تمہیں علی الغیبی، غیب پر، نہیں ہے اللہ کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، علم والا کرے، ولکن اللہ، لیکن اللہ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فلکم، تو تمہارے لیے ہے، اجر، اجر ہے، عظیم، عظیم، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ غور کریں نا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، دیکھیں کفار کے لیے کیا تھا، عذاب عظیم، مومنوں کے لیے کیا ہے، ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے، بڑا اجر اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر مختصر سنیے، یہاں پر جو اشارہ کر دیا گیا تو پچھلے سے پچھلے غالباً دو سیشن پہلے بھی یہ چیز بتائی گئی غیب کے بارے میں، کہ اور آگے چل کر بھی یہ چیز مسلسل آئے گی قرآن مجید کے اندر، کہ غیب کا علم کس کو ہے، اللہ رب العزت کو۔ اللہ یہ غیب کی خبریں جو اللہ بتاتا ہے اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے۔ غیب کی جو باتیں اللہ بتانا چاہتا ہے وہ صرف اپنے رسولوں کو بتاتا ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اب یہ نہیں تو کہ اللہ تمہیں یہ چھپی ہوئی پوشیدہ ہر بات اللہ تمہیں بتا دے، ہاں جس کو اللہ رسولوں میں سے چن لیتا ہے اللہ اس کو بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غیب کے خزانے کس کے پاس ہے، غیب کے خزانے عنده مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہے، لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ رب العزت غیب کی خبریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے ان کو بتلایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ پچھلی قوموں کے تذکرے بھی تو غیب کی ہی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، یا پھر آنے والے دنوں کی پیشن گوئیاں، قیامت کے قریب کی باتیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو میرے آپ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، سب کے لیے چھپی تھیں۔ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی اطلاع دی گئی۔ فرمایا اللہ نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخل کے بارے میں کنجوسی کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے بلکہ یہ تو عذاب ہے، یہ تو باعث عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو يَبْخَلُونَ، بخل کرتے ہیں، بِمَا، اس چیز کے ساتھ جو آتاہم اللہ، اللہ نے دیا ہے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ کیا گمان نہ کریں، یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ اپنے مال کو اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، نہ فرضی نہ نفلی، بالکل مال کو روک رکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر کا باعث ہے، یہ ان کے لیے شر کا باعث ہے. سیطوقون، ان قریب انہیں توق پہنایا جائے گا، ما باخلو، جو انہوں نے بخل کیا، بھی، جس کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن انہیں اس چیز کا، اس مال کا توق پہنایا جائے گا. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، اس کی خبر رکھنے والا ہے. اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کی میراث اسی کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 2 صفحات کو مکمل کیا. اپنے آج کے تیسرے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ 74 ہے، یہود کی میراث. میراث کا کیا مطلب ہے؟ للہ میراث السماوات والارض، مطلب زمین و آسمان کی ملکیت، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ جو پیج ہے 74، اس کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا. پہلے جو 2 موضوعات ہیں وہ یہود کے بارے میں ہے، کہ ایک تو یہ کہ یہود اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں کہ کیوں ہم ایمان نہیں لا رہے. پھر اللہ رب العزت نے موت کے بارے میں بتایا، کامیابی کے بارے میں بتایا، دنیاوی زندگی کی حقیقت بنائی، اور اسی طرح مومنوں کو ان کی جانوں اور مالوں کے ذریعے جو آزمایا جائے گا اس کی طرف اشارہ کر دیا. جی آسان ہے، ترجمہ سنیے. لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا، تحقیق اللہ نے سن لیا، قول الذین، ان لوگوں کی بات جنہوں نے، قالو، کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، فقیر، فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم تو بڑے غنی ہیں. اللہ نے ان کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. آپ کے علم میں آیت کریمہ گزر چکی ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ اب نعوذ باللہ اللہ کو قرض حسنہ دینے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کو لے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. یہود نے کہا نعوذ باللہ کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ تو فقیر ہو چکا ہے، مسلمانوں کا رب فقیر ہو رہا ہے. دیکھیں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ دیں گے جو انہوں نے کہا. پہلی یہ چیز ان کی یہ گستاخیاں. نمبر 2 وقتلہم، اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء، انبیاء کو، ان کا انبیاء کو قتل کرنا، اس چیز کو بھی ہم لکھ دیں گے. بغیر حق، بغیر حق کے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، کوئی حق نہیں پہنچتا تھا انہوں نے قتل کیا. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، تم چکھو، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب. الحریق آگ کو کہتے ہیں، آگ کا عذاب چکھو، ہم انہیں یہ کہیں گے. ذالک، یہ، بما، با یہاں سبب کے معنی میں، اس کا سبب یہ ہے، ما جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، اس کا سبب یہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں ہے، بِظَلَّامٍ، ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ، اپنے بندوں کے لیے. اللہ تو اپنے بندوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے ظلم کرنے والا نہیں ہے. ہاں یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر کے، انبیاء کو قتل کر کے، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. مزید دیکھیں یہود کا بہانہ کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے. الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، مطلب یہود، کیا، ان اللہ عاہد الینا، اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے. کیا عہد؟ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں. اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی، یہاں تک کہ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ رسول لائے ہمارے پاس، قربانی، ایک قربانی، تأکلہ النار، اس کو آگ کھائے. یہود نے، تفسیر ساتھ ساتھ کرتے ہیں تاکہ آپ بہتر سمجھیں، یہود نے ایمان نہ لانے کا کیا بہانہ بنایا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ نے یہ عہد لیا، مطلب ہماری کتابوں میں، تورات وغیرہ میں ہم سے تو یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. اچھا پوچھا گیا کیوں ایمان نہ لائیں؟
انہوں نے کہا اس وجہ سے ایمان نہ لائیں کہ جب تک وہ رسول ایک قربانی لے کر آئے، ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان سے آگ آئے، وہ آگ اس قربانی کو کھا جائے، ختم کر دے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ ایک بہانہ انہوں نے گڑ لیا کہ ہم تو اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا جواب سنیے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ قد جاءکم رسل، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ بھی لے کر آئے جو تم نے کہا۔ مطلب اس وقت جو مال غنیمت وغیرہ ہوتا تھا، جنگوں سے حاصل ہونے والا مال غنیمت، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس مال کو کھا جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے جو رسول آئے وہ بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے، وبالذی قلتم، اور جو تم نے کہا وہ بھی لے کر آئے، مطلب یہ آگ بھی لے کر آئے، تم نے دیکھی۔ فلم قتلتموہ، بڑا گہرا سوال، پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ فلم، پس کیوں قتلتموہ، تم نے انہیں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے اس بہانے میں سچے ہو کہ تم اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، تو پچھلے انبیاء رسول بھی تو نشانیاں لے کر آئے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تم نے نہیں دیکھی؟ ان کی لاٹھی تمہاری آنکھوں کے سامنے اژدہا بن گئی، جادوگروں نے بھی کہہ دیا یہ جادو نہیں ہے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ پتھر پر لاٹھی ماری تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، سمندر کے اندر رستے بن گئے۔ اللہ اکبر، اتنی تم نے نشانیاں دیکھی تو پھر تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرنے لگے؟ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اللہ نے فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَإِن، پس اگر، كَذَّبُوا، وہ جھٹلائیں کا آپ کو، اگر آپ کا انکار کریں، آپ کو جھوٹا کہیں، آپ کو جھٹلائیں، تو کیا ہے؟ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ كُذِّبَ فعل مجہول، تحقیق جھٹلایا گیا، رسول، رسولوں کو، من قبل کا، جو آپ سے پہلے تھے، جاؤ، وہ لائے، بالبینات، واضح نشانیاں، وہ واضح نشانیاں لائے، والزبر، دلیلیں لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ وہ روشن کتاب بھی لائے، وہ زبر دلائل بھی لے کر آئے، وہ واضح نشانیاں، واضح دلائل بھی لے کر آئے، لیکن ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی یہ انبیاء رسول کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ جی، پھر اللہ رب العزت نے موت کی طرف اشارہ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ذائق سے مؤنث ہے، ذائقۃ، چکھنے والی، کل نفس، تمام، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا، بات تو یہ ہے، بس بات تو یہ ہے، توفون، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم، تمہارے بدلے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فمن زحزح، پس جس کو بچا لیا گیا، زحزح کا کیا مطلب ہے؟ جس کو بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ فلاح پا گیا۔ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ فلاح پا گیا۔ فرمایا اللہ نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ غرور یہاں دھوکے کے معنی میں ہے، متاع سامان کے معنی میں، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہاں پر دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی بتا دی گئی، اور حقیقی معنوں میں فلاح پانے والا کون ہے وہ بھی بتا دیا گیا، وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ ہے فلاح پانے والا۔ یہ مت سمجھے کہ دنیا میں جس کے پاس مال جتنا زیادہ ہو، عزت زیادہ جتنی زیادہ ہو، وہ اتنا کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ وقتی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو سلام، کسی اور کے پاس مال ہوا تو اسے سلام، یہ تو دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی ہے۔ ہاں، اصلی کامیاب وہ ہے جس کو آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، وہ حقیقی کامیابی ہے، اور وہ حقیقی کامیاب ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔
اللہ اکبر. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی کامیابی کے پیچھے اتنا لگاتے ہیں کہ آخرت ان کی نظروں میں کچھ رہتی ہی نہیں. پاس ہونے ٹاپ کرنے, نوکری نہیں ملے گی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. جتنی ہم یہ فکر کرتے ہیں اس سے دگنی چگنی فکر ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں آخرت کی کرنی چاہیے. یہ کام کیا تو آخرت خراب ہو جائے گی. ان کے ذہنوں میں بچپن سے آخرت کا, قیامت کے دن کا ایک ایسا کنسپٹ رکھا جائے کہ وہ کنسپٹ کبھی بھی دھندلا نہ ہونے پائے, کوئی چیز اس کو مٹا نہ سکے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور بچوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ نے فرمایا وَلَتُبْلَوُنَّ, ضرور تمہیں آزمایا جائے گا, البتہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا, فی اموالکم, تمہارے مالوں میں. کبھی کم ہو جائیں گے, کبھی چلے جائیں گے. وَأَنفُسِكُمْ, اور تمہاری جانوں میں. تمہیں تمہارے مالوں میں, تمہاری جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا. نمبر 1 یہ پہلی آزمائش. دوسری وَلَتَسْمَعُنَّ, اور تم ضرور سنو گے. کس سے؟ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی, مِن قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے, یعنی اہل کتاب سے تم سنو گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. اہل کتاب سے اور مشرکین سے تم ضرور سنو گے. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا, بہت زیادہ تکلیف. تم مشرکین اور اہل کتاب سے بہت زیادہ تکلیف سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کرو. وَتَتَّقُوا, اور تم ڈر جاؤ, تقوی اختیار کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ, تو بے شک یہ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہے. یہ عزم الامور ہے. معاملات میں جو سب سے پختہ معاملات ہوتے ہیں یہ تو اس میں سے, اگر تم صبر کرو, تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ عزم الامور میں سے ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 3 صفحات کو مکمل کیا. آج کے اپنے سیکنڈ لاسٹ چوتھے پیج کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 75 ہے. آج ہماری کلاس کا ٹائم انشاءاللہ, چونکہ ہم نے 15 منٹ لیٹ شروع کی تھی تو انشاءاللہ 15 منٹ لیٹ ہم اس کو مکمل کریں گے. انشاءاللہ 9:25 تک آسانی کے ساتھ ہم دونوں صفحات مکمل کریں گے. آپ توجہ کے ساتھ سنتے جائیے. صفحہ نمبر 75 ہے, پارہ نمبر 4 ہے, آیات 187 سے لے کر 193 تک ہے. ان آیات کو ہم نے 4 مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا. اہل کتاب سے عہد کے حق واضح کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں, اور آپ اشارے بھی دیکھ لیجئے, چھپاؤ گے نہیں, تعریف کے حریص, تخلیق میں نشانیاں, ذکر و تفکر, اور 4 دعائیں ربنا کہہ کر, اور اسی طرح موضوعات بھی تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. تو چلیے 1 بائی 1 چلتے ہیں. سب سے پہلا ٹاپک اہل کتاب سے عہد ہے کہ حق واضح کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اور جب اللہ نے لیا, مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, میثاق لیا کس سے؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی. کیا میثاق؟ پہلے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ لینے والا کون ہے؟ اللہ. سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا أَخَذَ اللَّهُ, کس سے لیا؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. نمبر 3 کیا میثاق تھا؟ میثاق یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, تم ضرور اس کو واضح کرو گے لوگوں کے لیے. عہد یہ تھا کہ تم ضرور اس کو, کتاب کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں. وَلَا تَكْتُمُونَ, نہیں چھپاؤ گے اس کو, یعنی کتاب کو. کیا وہ اس عہد پر پورا اترے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا فَنَبَذُوهُ, انہوں نے اس کو پھینک دیا. کہاں؟ وراء ظہورہم, اپنی پیٹھوں کے پیچھے, پس پشت ڈال دیا. آپ کہتے ہیں نا میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, آپ نے توجہ نہیں دی, آپ نے اس کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. مطلب یہ کہ اس کو بالکل آپ اگنور کر کے پیچھے ڈال دیا آپ نے. تو یہ وہ اصطلاح ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے اس عہد کو پیٹھوں کے پیچھے, مطلب بالکل اس عہد کو بلا بیٹھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ, اور خریدا انہوں نے اس کو, یا بیچا انہوں نے اس کو, ثَمَنًا قَلِيلًا, تھوڑے داموں کے بدلے میں. انہوں نے اس کو تھوڑے داموں کے بدلے میں بیچ دیا. مطلب یہ کہ اللہ کی اس کتاب کو تھوڑی سی دنیاوی فائدے کے پیچھے اس کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع ہو گئے. لوگوں کو اپنی مرضی کے مسئلے بتا کر دنیاوی فائدے حاصل کرنا شروع ہو گئے. فرمایا فَبِئْسَ, بہت برا ہے. فَبِئْسَ, پس بہت برا ہے. کتنا برا ہے؟ ما, جو یشترون, وہ خریدتے ہیں. جو وہ خریدتے ہیں وہ کتنا برا ہے, یا جو وہ بیچتے ہیں وہ کتنا
برا ہے، ان کا یہ عمل کتنا برا ہے. جی اب آگے چلیے. دھوکہ دے کر اور جھوٹ بول کر یہود و منافقین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی جائے. اب ہوا اس طرح کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے واپس پلٹے تو بعض منافقین جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی وہ اپنے عذر لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ وجوہات تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بالکل درگزر فرمایا، ان سے بالکل ان کو نظر انداز کیا. اب ہوا اس طرح کہ وہ یہ چاہنے لگے کہ ایک تو جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی، دوسرا یہ چاہنے لگے کہ ہماری بھی کوئی تعریف ہو. یہ کیا تمام آیات تمام تعریفیں ان کی ہو رہی ہیں جو جنگ میں شریک ہوئے. آپ نے دیکھا پچھلی آیات کے اندر بھی. تو یہ ان دونوں آیات کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ ہے. سنیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ہرگز مت سمجھے ان لوگوں کو جو یفرحون خوش ہوتے ہیں بما آتوا جو انہوں نے دیا، وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، فعل مجہول کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو انہوں نے کیا بھی نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کارنامے کیے بھی نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے. نہیں، بات ایسے نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ آپ ہرگز انہیں نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچ رہے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ آپ ہرگز انہیں نہ سمجھے بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ عذاب کے مقابلے میں وہ بچ سکیں گے یا کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. پھر اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے کیا؟ ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی یہ جو آیات ہیں یہ والی آیت نمبر 190 اور اس کے بعد کی آیات بھی بڑی خوبصورت آیات ہیں. اللہ رب العزت نے پہلے اپنی چند نشانیوں کو بیان کیا، اہل ایمان کو فکر کرنے کی، غور و فکر کی، ذکر کی دعوت دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے مومن بندے اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں وہ بتایا گیا. فرمایا اللہ نے ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یذکرون اللہ قیاما ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، قعودا کا مطلب بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل مطلب لیٹ کر، لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر، کھڑے ہوتے ہیں قیاماً تو اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. ربنا وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے بندے؟ وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا اے اللہ تو نے یہ سب باطل پیدا نہیں کیا، مطلب رائیگاں پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا بچا ہمیں، پس بچا نہ ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیات، پہلے بھی آپ کے علم میں ہے 2 مرتبہ یہ مضمون گزر چکا ہے، ایک مرتبہ سورۃ البقرہ، ایک مرتبہ سورۃ آل عمران. زمین و آسمان کی پیدائش، یہ آسمان جس کی حقیقت تک کبھی، جس کی حقیقت اس کی تہ تک کبھی سائنس کی کوئی ریسرچ نہیں پہنچ سکی. جتنی بھی سائنس ترقی کر لے پہلے آسمان کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، چوتھا آسمان ہے، 5واں، 6واں، 7واں آسمان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دن اور رات کا آنا، رات کا اندھیرا ہے، دن کی روشنی آ جاتی ہے، دن کی روشنی ہے، رات کا اندھیرا آ جاتا ہے. کتنی بڑی اللہ کی یہ نشانیاں ہیں. آپ جب اللہ کے بندے کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ تو بیٹھے کھڑے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
دیکھیں رات کو جو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر آپ تلاوت لیٹ کر بھی کرنا چاہیں تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی لیٹ کر ہی پڑھتے ہیں، آپ سورۃ البقرہ کی آخری آیت لیٹ کر ہی پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ کے بندے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ربنا، اہل ایمان کی دعائیں، اہل ایمان کی دعائیں سنیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، جس کو تو داخل کرے آگ میں، فقط اخزیتہ، تو تحقیق تو نے اس کو رسوا کیا، فقط پس تحقیق اخزیتہ، تو نے رسوا کیا ہو اس کو، وما، اور نہیں ہے، للظالمین، ظلم کرنے والوں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادین، پکارنے والے کو، ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ کیا پکار رہا تھا؟ ان آمنو، کہ ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ اللہ کی طرف، ایمان کی طرف پکار رہا تھا، وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اللہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ اب اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہماری دعا کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، اے اللہ ہمیں بخش دے، کیا؟ ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا، اور معاف کر، دور کر، کفارہ، کفارہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے کا بدل بن جاتی ہے۔ کفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری سیئات، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو، دو ڈالوں کو معاف کر، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ، ہمارا انجام ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ بنانا۔ بار کی جمع ابرار، اے اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا۔ اللہ، بڑی خوبصورت آیات۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے 4 صفحات مکمل کیے، 5ویں صفحے کی طرف آتے ہیں، بلکہ چوتھے پیج کے اس ٹاپک میں ایک تفسیر کی بات رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ موضوع پہلے بھی بیان کیا گیا، دوسری مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑیں، مطلب اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ اہل ایمان کا کیا طریقہ کار ہے؟ اہل ایمان پہلے یہ بتلاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ہم بھی ایمان لے کر آئے، فآمنا، ہم ایمان لائے۔ پہلے کیا ذکر کیا؟ اللہ ہم ایمان لائے، اور پھر کیا کہا؟ پھر دعا کی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ تو اگر آپ اللہ سے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو کسی نیکی کو اللہ کے سامنے رکھیے، اے اللہ میں نے یہ نیکی تیری توفیق سے کی تھی، اے اللہ اس کو قبول کر، اور اے اللہ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ اللہ اکبر۔ باقی جو صورتیں ہیں دعا سے پہلے وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی تکلیف کو بھی سامنے رکھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، اور تو رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اپنی تکلیف کو بھی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دو۔ تیسری چیز اللہ کی صفات، اے اللہ تو غفور ہے، تیری صفت غفور ہے، مجھے معاف فرما۔ اے اللہ تیری صفت رزاق ہے، مجھے بھی رزق عطا کر۔ اے اللہ تیری صفت وہاب ہے، تو بہت عطا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا کر، اولاد عطا کر، مجھے رزق عطا کر، مجھے عزت عطا کر، مجھے حلال رزق عطا کر۔ یہ ساری چیزیں اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ درست وسیلہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے ہیں۔ جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم چلتے ہیں اپنے آخری پیج کی طرف۔ اس پیج کو 4 موضوعات میں تقسیم کیا گیا، اور جو پہلا موضوع ہے وہ پچھلے سے متصل ہے، اہل ایمان کی دعائیں بھی جاری ہیں۔ جی
اگلی دعا کیا مانگتے ہیں اہل ایمان؟ دعا مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، وآتینا اور دے ہمیں، واو کا مطلب اور آتی دے نہ ہمیں، کیا؟ ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا، اے اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیں دے، ما وعدتنا علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، اے اللہ جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں پر وعدہ کیا وہ ہمیں دے، ولا تخزنا اور اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا یوم القیامہ قیامت کے دن، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، مطلب تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اے اللہ تو ہمیں کیا کرنا؟ وہ دینا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، یہی اس وجہ سے بھی خوبصورت آیات ہے محترم سامعین سامعات، کہ یہ وہ آیات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اوقات میں پڑھا کرتے تھے جب آپ تہجد کے لیے اٹھا کرتے۔ یہ جو آیات ہے نا جو یہاں سے شروع ہوئی، میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اچھی طرح سے پتہ چل جائے، یہ جو یہاں سے شروع ہوئی آیت نمبر 190 سے لے کر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ جو سورۃ آل عمران کی بالکل آخری آیات ہے، تو یہ والی آیات بھی اور یہاں تک 194 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ آیات، کیونکہ ان آیات کے اندر اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ کی ربوبیت بھی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا ذکر بھی ہے، اس دن و رات کے آنے جانے کا ذکر بھی ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں بھی ہیں، ایمان کا ذکر بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، رسولوں کا ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے وعدے کا ذکر بھی ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ تو چلیے آج کے آخری پیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں، اہل ایمان یہ دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہو۔ اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، پس تحقیق قبول کر لیا ان سے ان کے رب نے، کیا؟ انی بے شک میں لا اضیع نہیں ضائع کرتا عمل عامل منکم تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، عمل عاملین عمل کرنے والے کے عمل کو نہیں میں ضائع کرتا، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی مذکر ہو یا مؤنث، مذکر ہو یا مؤنث، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بعضکم تمہارے بعض، من بعض بعض سے ہے، تمہارے بعض سے ہے۔ اب یہاں پر ہجرت اور جہاد کرنے کی فضیلت سنیے۔ فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت مراد ہے، وَأُخْرِجُوا اور انہیں نکال دیا گیا، فعل مجہول، اخرجوا انہیں نکال دیا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فعل مجہول اور انہیں تکلیف دی گئی، انہیں اذیت دی گئی، فی سبیلی میرے رستے میں، وَقَاتَلُوا اور انہوں نے قتال کیا، وَقُتِلُوا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو کیا ہے ان کی فضیلت؟ اللہ نے فرمایا یہ جتنے بھی ہیں نا ہجرت کرنے والے، گھروں سے جن کو نکال دیا گیا، جنہیں تکلیف دی گئی، جنہوں نے قتال کیا اور جنہیں قتل کر دیا گیا، یہ جتنی بھی 5 کیٹیگریز بتائیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ میں ضرور دو ڈالوں گا ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو۔ پہلی ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، دوسری وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ میں ضرور انہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس حسن الثواب بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے اس کے پاس، وہ اللہ اس کے پاس بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے۔ جب اہل ایمان کو اتنی بڑی اللہ نے خوشخبریاں سنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تنبیہ بھی کر دی گئی۔ وہ کیا تنبیہ تھی؟ وہ تنبیہ یہ تھی کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی تنبیہ ہے اس وقت اور اس زمانے کے اندر، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کفار تو اللہ کے دشمن، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، پھر ان کو اتنی نعمتیں کیوں ملی؟
یہ کیوں اتنے انعامات کے اندر ہے؟ اس کا جواب ہے ان آیات کے اندر اللہ نے فرمایا لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈالیں، لیکن فعل مضارع آخر میں نون لگا، ہرگز نہ ڈالے آپ کو دھوکے میں، کا آپ کو کیا نہ دھوکے میں ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کا آنا جانا، تقلب کا ہوتا ہے نا حال کا پلٹنا، الٹ پلٹ ہونا، مطلب یہاں پر آنا جانا فی البلاد شہروں میں، کافروں کا آپ کو شہروں کے اندر آنا جانا یہ دھوکے میں نہ ڈالے، مطلب یہاں پر تجارت ہے، مطلب جو تجارت کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حالانکہ کافر ہیں تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے فرمایا متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ دنیا کا یعنی یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، قلیل ہے، ثم مأواہم جہنم، جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد اور بہت بری جگہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ یہ کفار کے مال و دولت تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کریں۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا، ہاں لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گئے، ہاں ان کا بدلہ ہے کیا، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے ان کی۔ نزل کا کیا مطلب ہے؟ مہمان نوازی، اللہ اکبر، یہ باغات ان کی مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ بہتر ہے، للابرار، نیک لوگوں کے لیے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ آخری دو آیات پڑھ کر سورۃ آل عمران کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض، یہاں بعض کے معنی میں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بعض، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے داموں کے اندر نہیں بیچتے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع جلدی کے معنی میں ہوتا ہے، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت کریمہ 199، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے، کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ذکر گزرا تھا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے، تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے تھے، یعنی تورات وغیرہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہے نا، وما انزل الیکم، ان سے یہ پتا چلا کہ وہ دین اسلام قبول کر چکے ہیں، کیونکہ دین اسلام کے آ جانے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کوئی بندہ کہ میں اپنے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے دین پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کا دین بھی سچا ہے، وہ اس دعوے کے اندر سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ہمارے دین کو سچا مانتے، ہماری کتاب کو سچا مانتے، ہمارے رسول کو سچا مانتے، تو ہمارے رسول نے تو یہ بتلایا کہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ امام الانبیاء والمرسلین ہے، ان کی شریعت آ جانے کے بعد اگر کوئی نبی یا رسول بھی آ جائے تو وہ بھی انہی کی اتباع کریں گے، حالانکہ نبی رسول آ نہیں سکتے، وہ آخری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ بعض اہل کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں، اپنی شریعت پر بھی پورا ایمان رکھتے تھے، اللہ کی آیات کو، جو یہود سب سے بڑی زیادتی کیا کرتے تھے کہ دین کے اندر دنیاوی فائدے کے پیچھے تبدیلیاں کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ ویسے کوئی کام نہیں کرتے۔
ان کے لیے اللہ نے اجر تیار کر رکھا ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب. اور اللہ نے فرمایا آخری آیت نمبر 200 اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اصبروا صبر کرو وصابروا اور ڈٹے رہو ورابطوا اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہو. رابطوا میدان جنگ کے اندر ڈٹے رہنے کو کہتے ہیں رابطوا. واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو. تو اللہ رب العزت نے بالکل یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے الحمدللہ گزشتہ ہم 5-6 سیشن سے سورۃ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں. ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سورت کو مکمل کیا. تو جو سب سے آخر میں اچھا تمام سورتوں کا یاد رکھیں جو آخر ہوتا ہے نا اس میں پوری کی پوری سورت کا خلاصہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی سورت کی سمری کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کے آخر میں دیکھیں آپ کو اس سورت کی سمری دکھائی دے گی. اس سورت کی اول و آخر سمری یہ ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو ڈٹے رہو ثابت قدم رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. مطلب احد کے اندر تکلیفیں اٹھائیں تم نے پریشانی ہوئی. یہ سورت احد کے بعد اس کا اکثر حصہ نازل ہوا. مسلمانوں کی تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. حکمت بتائی جا رہی ہے. منافقین بالکل واضح ہو چکے ہیں. اب مسلمانوں نے آنے والے سالوں کے اندر اپنا بڑا واضح ہدف اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ آل عمران مکمل کی. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. ہم کل سے انشاءاللہ سورۃ النساء کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہمارا چوتھا پارہ بھی مکمل ہو جائے گا. پھر ہمارے 2 پارے رہ جائیں گے. پھر آنے والے 8 سیشن کے اندر ہم انشاءاللہ 2 پارے مکمل کریں گے. کل ہمارا 16واں سیشن ہوگا اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 190 سے 194 تک پڑھا کرتے تھے. تو جی بالکل میں نے آپ کو وہاں پر نمبرنگ بھی بتائی تھی. آپ قرآن مجید سے دیکھ لیجئے گا جہاں تک دعائیں ہیں 194 تک یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جی تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.